السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے سائیں، آپ کا سوال آدمی کی اچھا جی، اس کا مفہوم یہ میرے بھائی، مدینہ طیبہ کے جو لوگ تھے نا، ان کا بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کا طریقہ تھوڑا مختلف تھا۔ یہودی اس بات کو برا کہتے تھے، یہود بھی یثرب میں مدینہ طیبہ میں ہی رہتے تھے۔ مکہ کے جو لوگ تھے ان کا ہم بستری کرنے کا طریقہ مختلف تھا۔ مکی لوگ بیویوں سے ہم بستری کرتے تھے کہ جیسا کہ مثال کے طور پر بیوی کو کمر کے بل لٹا دیا تو پھر اس کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ مدینے میں موجود لوگوں کا بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بیوی کو رکوع کے پوزیشن میں کھڑا کر لیتے، جس طرح بندہ نماز میں رکوع کرتا ہے، بیوی کو رکوع کی پوزیشن میں مدینے کے لوگ کھڑا کر لیتے، یا یہ بھی کر لیتے کہ جناب رکوع کی پوزیشن میں ہو کر وہ اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک دے، تو خاوند بیوی کو پیچھے سے آگے میں ہم بستری کرتا۔ امید ہے آپ سمجھے ہوں گے۔ رکوع کی پوزیشن میں کھڑے کر کے خاوند اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا، وہ پیچھے سے آگے اپنا عضو تناسل لے کر آتا، یعنی ہم بستری اس طرح کیا کرتے تھے، پیچھے سے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہیں پر وہ انٹری کرتے۔ اب یثرب کے اندر یہود بھی رہتے تھے، تو یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے پیچھے سے آگے میں آئے تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچہ جو ہے وہ عیبدار پیدا ہوتا ہے، بھینگا پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی آنکھوں میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے، آنکھوں کے اندر خرابی ہوتی ہے۔ اب بندہ پوچھے بھئی اس کا بھینگے ہونے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اندر تو نطفے نہیں جانا ہے نا، باقی رہنا ہے، تو وہ چاہے جس پوزیشن میں بھی بندہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یثرب کے یہودیوں کا رد کر دیا۔ کیسے رد کیا؟ فرمایا فاتو حرثکم جی انا شئتم، تو اپنی کھیتیوں میں تم جیسے چاہو کھیتیوں کو آؤ۔ بچہ پیدا ہونے کی جگہ کو قرآن نے کھیتی کہا ہے۔ دنیا میں یہ زمین کھیتی ہے نا، ہم بیج ڈالتے ہیں تو اس میں کبھی گنا پیدا ہو رہا ہے، تو کبھی کریلا پیدا ہو رہا ہے، تو کبھی جناب کچھ اور پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو جہاں خاوند کو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے، اللہ نے اس جگہ کو کھیتی کہا۔ مرد اپنا نطفہ ڈالتا ہے تو 9 ماہ بعد جناب اس میں سے آپ کو پھل ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کی صورت میں وہ نطفہ واپس دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کھیتیوں میں جس طرح جیسے تم چاہو آؤ، جیسے چاہو اپنی کھیتیوں کو آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ سیدھا لٹا کر ہم بستری کریں، الٹا کر کے ہم بستری کریں، رکوع کی پوزیشن میں ہم بستری کریں، دائیں سے کریں بائیں سے کریں، ہم بستری کر سکتے ہو۔ تو یہودیوں کا رد ہو گیا۔ اور اسی میں مزید ایک واقعہ ہے، ایک مکی عورت مہاجر کا نکاح ہو گیا انصار کے ایک مرد سے، تو انصاری نے رکوع کی پوزیشن میں لے کر اپنی بیوی کو پیچھے سے آگے میں ہم بستری کرنا چاہی۔ عورت نے کہا ہم تو اس طرح نہیں کرتے، ہمارے ہاں تو اس طرح نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ نہ لوں۔ تو یہودیوں کی بات کا رد ہو گیا کہ اگر پیچھے سے آگے میں ہم بستری کریں گے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا، یہ بات بے بنیاد ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام نے یہ ضرور ہمیں بتایا ہے، ابو داود کے اندر غالباً روایت ہے، ملعون من اتى امرأته فی دبرها، وہ بندہ لعنتی ہے جو بیوی کے پخانے کی جگہ میں ہم بستری کرتا ہے۔ تو یہ کیا عمل ہے؟ یہ وہ عمل ہے کہ بعض بدبخت لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ لونڈے بازی کرتے ہیں، یعنی خاوند اپنی بیوی کی بڑے پیشاب کی جگہ میں داخل کر دیتا ہے، تو یہ حرام عمل ہے۔ اور حضور نے فرمایا ملعون، ایسا شخص لعنتی ہے، لعنت زدہ ہے جو اپنی بیوی کی پخانے کی جگہ میں ہم بستری کرتا ہے۔ یہ کام کرنا حرام ہے۔ ہاں پیچھے سے ہو کے آگے میں پہنچ جائے یہ الاؤڈ ہے اور یہ حلال ہے۔